روزہ آتش دوزخ سے ڈھال ہے۔ جب لڑائی کے اندر دشمن کی جانب سے آنے والے تیروں تلواروں کا مقابلہ کرنے کے لیے لوہے کا ایک بنا ہوا ٹکڑا آگے کر دیا جاتا ہے تاکہ اس وار کو وہ اپنے اوپر روک لے، تو اس لوہے کے ٹکڑے کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ تو روزہ آتش دوزخ سے ڈھال ہے، یہ روزہ دار کو آتش دوزخ سے بچانے والا ہے اور جنت کے دخول کی ضمانت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام اللہ نے رکھا ہے باب الریان، اور یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو روزے دار۔ روزہ دار اس دروازے سے گزریں گے جو باب الریان ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا لغوی مفہوم ہے الامساک، رک جانا۔ عرب جب گھوڑے کو بھوکا رکھتے تھے، اس لیے کہ جنگ میں لڑائی کا دورانیہ طویل بھی ہو سکتا ہے، تو اگر گھوڑا بھوک اور پیاس کا عادی نہ ہوا تو وہ اپنے سوار کو نقصان پہنچا سکتا ہے، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جائے گا۔ تو جو جنگی گھوڑے تھے ان کو مزاجن سخت جاں بنانے کے لیے ان کو بھوکا رکھتے تھے اور ان کے منہ کے اوپر وہ توبڑا سا چڑھا دیتے تھے تاکہ وہ کچھ کھا نہ سکے، اور یہ گھوڑوں کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی تھی۔ تو اس گھوڑے کو جس کے منہ کے اوپر وہ کوئی توبڑا سا چڑھا دیتے کہ کھا نہ سکے، پی نہ سکے، تو اس کو عرب کہتے تھے کہ فرسن صائمن، یہ روزہ دار، یہ صائم ہے، یعنی روکا گیا ہے۔ تو صوم کا معنی لغتاً امساک ہے، رک جانا ہے۔ اصطلاح شریعت اسلامیہ میں بقصد عبادت طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور ازدواجی عمل سے رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ ان 3 چیزوں سے اجتناب کرنا، کھانے سے، پینے سے اور اپنی جنسی خواہش کو کنٹرول کرنا، عمل تزویج سے رک جانا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اور وہ مدت کتنی ہے؟ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک۔ اب یہ تینوں امر مشروع ہیں۔ مثال کے طور پہ کھانا ہے تو یہ شریعت نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے، مباح ہے۔ پینا ہے، مشروبات ہیں، ہمارے لیے مباح ہیں۔ اور عمل تزویج جس کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ امر مباح ہے، لیکن ان حلال کاموں سے، ان مباح کاموں سے، ان جائز کاموں سے رک جانا۔ اگر کوئی شخص آپ کو یا مجھے ماہ صیام میں یہ کہے کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے ڈول ڈال کے چاہے زمزم سے یہ پانی اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے تو بالکل خالص ہے، اس میں ملاوٹ بھی نہیں ہے، تو آپ یہ لے لیجئے، تو آپ وہ پاکیزہ متبرک پانی بھی نہیں لیں گے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو روزہ اس متبرک پانی سے بھی آپ کو روک دیتا ہے۔ کوئی کہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے مدینہ المنورہ کی حدود حرم کی کھجوریں توڑ کر آپ کے لیے لایا ہوں، تو یہ آپ لے سکتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ میں روزے سے ہوں، تو وہ پاکیزہ متبرک شہر حبیب کی کھجوریں
وہ بھی نہیں لوں گا. میں کہوں گا مجھے آپ دے دیں تو میں شام تک اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور انہی سے افطار کر لوں گا، لیکن اب نہیں لے سکتا. اللہ اکبر. تو روزہ ان امور سے بھی رک جانے کا نام ہے جو جائز، مشروع، بلکہ جو ہم شوق سے چیزیں لیتے ہیں، ہمارا مذہبی جذباتی تعلق ہے جن چیزوں سے، تو روزہ تو ان سے بھی رک جانے کا نام ہے. اس متبرک پانی سے اور ان پاکیزہ کھجوروں سے بھی رک جانے کا نام روزہ ہے. تو جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں پہلے ہی منع کر رکھا ہے تو ان سے ہم کیوں نہیں رکے؟